محبت کا آخری سفر۔ رات بہت خاموش تھی، مگر اس خاموشی کے اندر ایک عجیب سا شور چھپا ہوا تھا۔ آسمان پر کالے بادل ایسے پھیلے ہوئے تھے جیسے کسی نے اپنے سارے غم وہاں دفن کر دیے ہوں۔ بارش مسلسل برس رہی تھی اور ہر بوند زمین سے ٹکرا کر ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آہ ہو۔ عائشہ کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کی سفید شال آدھی زمین پر گری ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے سوئی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پرانا خط تھا، وہی خط جس پر آہت کی آخری تحریر میں موجود تھی۔ کاغذ پر پڑے آنسوؤں کے نشان اب بھی صاف دکھائی دیتے تھے۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، یادوں کا ایک دردناک سیلاب اس کے دل میں اترنے لگا۔ اسے وہ پہلے دن یاد آیا جب اس نے آہت کو دیکھا تھا۔ کالج کے باغ میں خزاں کے زرد پتے ہوا کے ساتھ بکھر رہے تھے اور سورج کی ہلکی سی روشنی درختوں سے چھن کر زمین پر گر رہی تھی۔ عائشہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے ایک بینچ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ کیا کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظریں اٹھائی تو سامنے آہت کھڑا تھا، لمبا قد، گہری آنکھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے زندگی نے کبھی اسے غم دیا ہی نہیں۔ مگر عائشہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن یہی مسکراہٹ اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا درد بن جائے گی۔ آہت آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں شامل ہونے لگا۔ پہلے صرف سلام، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں، پھر لمبی گفتگویں، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب عائشہ کو محسوس ہوا کہ ایک دن بھی آہت سے بات نہ ہو تو اس کا دن ادھورا لگتا ہے۔ محبت شاید ایسے ہی ہوتی ہے، خاموشی سے دل میں اتر جاتی ہے، بغیر اجازت لیے، بغیر شور کیے۔ آہت اسے بے حد چاہتا تھا۔ وہ عائشہ کے ہر درد کو اس کی خاموشی سے سمجھ لیتا تھا۔ جب کبھی عائشہ اداس ہوتی تو آہت گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہتا، صرف اس لیے کہ اسے تنہا محسوس نہ ہو۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، اگر ایک دن تم مجھ سے دور ہو گئی نا تو شاید میری سانسیں بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ عائشہ ہر بار اس کی بات پر ہنس دیتی، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سا خوف جاگ اٹھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت روح کی گہرائیوں تک اترتی چلی گئی۔ وہ بارشوں میں بھیگتے، ایک دوسرے کے خواب سنتے، مستقبل کے حسین نقش بناتے۔ آہت کہتا تھا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، کھڑکی کے پاس تم بیٹھی ہوگی، بارش ہو رہی ہوگی اور میں صرف تمہیں دیکھ رہا ہوں گا۔ عائشہ اس کی باتیں سن کر شرما جاتی، مگر اس کے دل میں پہلی بار زندگی کے لیے خواہش پیدا ہوئی تھی۔ پھر ایک دن قسمت نے اپنی سنگ دلی دکھا دی۔ عائشہ کے والد کو ان کی محبت کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ اس کے والد کی آنکھوں میں غرور تھا، غصہ تھا، مگر محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں، یہ جملہ بار بار عائشہ کے کانوں میں گونجتا رہا۔ عائشہ نے بہت رو کر منتیں کی، مگر کچھ دل پتھر کے ہوتے ہیں۔ ادھر آہت بھی مسلسل جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تاکہ ایک دن عزت سے عائشہ کا ہاتھ مانگ سکے، مگر زندگی اس کے لیے آسان نہیں تھی۔ اس کے والد بیمار ہو گئے، گھر کی ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ وہ آہت اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر اس نے کبھی عائشہ کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہوا کی آواز کھڑکیوں سے ٹکرا کر عجیب خوف پیدا کر رہی تھی۔ عائشہ فون پر آہت سے بات کر رہی تھی۔ اس رات آہت کی آواز بے حد بجھی ہوئی تھی۔ عائشہ، اگر میں کبھی تم سے بہت دور چلا جاؤں تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گی؟ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ خدا کے لیے ایسی بات مت کرو، تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر آہت نے دھیرے سے کہا، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، شاید اپنی زندگی سے بھی زیادہ۔ یہ ان کی آخری بات تھی۔ اگلی صبح سورج ایک قیامت لے کر طلوع ہوا۔ آہت ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ جب عائشہ ہسپتال پہنچی تو اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ ہر طرف سفید دیواریں تھیں،
خاموش راہداری تھی اور لوگوں کی دھیمی سرگوشیاں۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اس کی دنیا ختم ہو گئی۔ آہت سفید چادر میں خاموش لیٹا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ صرف سو رہا ہو۔ عائشہ چیخ کر اس کے قریب گئی، اس کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آہد اٹھو نا، دیکھو میں آ گئی ہوں، تم نے وعدہ کیا تھا، تم کبھی نہیں چھوڑو گے مجھے۔ اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، مگر موت کبھی کسی کی پکار نہیں سنتی۔ اس دن عائشہ کے اندر سب کچھ مر گیا تھا۔ اس کے بعد زندگی صرف ایک سزا بن کر رہ گئی۔ وہ گھنٹوں آہت کی تصویریں لیے سامنے بیٹھی رہتی، اس کے خطوط پڑھتی اور خاموشی سے روتی رہتی۔ رات کو بارش کی آواز اسے پاگل کر دیتی، کیونکہ ہر بوند میں اسے آہت کی آواز سنائی دیتی۔ اس نے دنیا سے تعلق توڑ لیا۔ لوگ کہتے رہتے وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، مگر کچھ سخت ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ سال گزرتے گئے، مگر عائشہ کی محبت کم نہ ہوئی۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ صرف ایک جملہ کہتی، میری روح آج بھی آہت کے ساتھ زندہ ہے۔ پھر ایک دن اسے آہت کی پرانی ڈائری ملی۔ اس میں ہر صفحے پر صرف عائشہ کا ذکر تھا۔ اگر محبت عبادت ہے تو عائشہ میری عبادت ہے۔ اگر میں اسے نہ پا سکا تو شاید میری روح ہمیشہ اداس رہے گی۔ یہ الفاظ پڑھ کر عائشہ شدت سے رو پڑی۔ اس رات اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف خوشی نہیں دیتی، کبھی کبھی محبت انسان کو اندر سے مکمل ختم بھی کر دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی صحت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹرز نے بتایا اس کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ عائشہ صرف ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا دل تو برسوں پہلے ہی مر چکا تھا۔ آخری رات بارش سے پہلے زیادہ ہو رہی تھی۔ عائشہ اپنے بستر پر بیٹھی آہت کے خطوط پڑھ رہی تھی۔ اس نے خط کو سینے سے لگایا، آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا، آہت میں بہت تھک گئی ہوں، اب شاید خدا مجھے تمہارے پاس بھیجنے والا ہے۔ اگلی صبح جب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی تو عائشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں بعد اس کی روح کو سکون ملا ہو۔ اس کے ہاتھ میں آہت کا آخری خط تھا۔ شاید کچھ محبتیں زمین پر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ خدا انہیں آسمانوں میں ملانے کے لیے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی ہی محبت کی سٹوری ہے۔ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک بہت خوبصورت شعر اس ناول کے نام، سفر عشق ختم ہوا لو موت نے دروازہ کھولا، اب شاید اس سے ملاقات ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ اختتام۔